بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کے اندر یہ سوال کا پیدا ہونا کہ اس کے لیے روحانی زندگی کی ضرورت کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی زندگی وہ واحد زندگی ہے جو ہمیں مقصدیت عطا کرتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، ہم کتنی منزلیں اپنے سفر کی طے کر چکے اور ہمیں ابھی باقی کتنی منزلیں طے کرنی ہیں اور کیسے کرنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اہمیت زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ سپوز ایک گلاس استعمال کرتے ہیں، ایک موبائل فون استعمال کرتے ہیں، ایک پلیٹ استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، یا زندگی کے استعمال کی کوئی بھی چیز، آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز نے بننے کے بعد یہ طے کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، یا بنانے والے نے اسے اس آبجیکٹو پہ بنایا ہے؟ جب تک انسان کو اس کے پیدا ہونے کا یا تخلیق ہونے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، تب تک اس کی زندگی سے کنفیوژن، کیاس اور دیگر سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ روحانی زندگی ہمیں تمام ان مسائل سے رہائی عطا کرتی ہے جن میں خاص طور پر آج کا انسان پھنسا ہوا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیماری گناہ کا نتیجہ ہے، اور بیماری روح میں ہے، جسم پہ صرف ظاہر ہوتی ہے۔ ہم آج اپنے جسم کا علاج کرواتے رہتے ہیں اور کرواتے کرواتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں شفا نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے کہ علاج کرانے کا آبجیکٹو ہمارا جو ہے وہ شفا حاصل کرنا تھا، جبکہ ڈاکٹر صرف علاج کر سکتا ہے، ہمارا شفا نہیں دے سکتا۔ اور جب روح کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا، اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم اس رب کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے، تو ہماری عبادات ہمیں وہ ثمرات عطا نہیں کرتی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اس عبادت کو کرنے کا جو مقصد ہمارا ہے وہ حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کا پتہ نہیں۔ ہم جو زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ گزار رہے ہیں، ویسے ہم بھی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ روحانی زندگی کی طرف بہت سے لوگ جب ان ساری حقیقتوں سے واقف ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ اس زندگی کو اڈاپٹ کریں، اور خلوص نیت کے ساتھ جو انسان اس میں کوشش کرتا ہے، اللہ کی ذات اسے ضرور اس کی منزل عطا کرتی ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی انسان سچے دل سے کوشش کرے گا، وہ ان ساری کنفیوژنس کو ختم کرنا چاہے گا اپنی زندگی سے، اور وہ یہ دیکھے کہ اس کی زندگی کے مسائل جو ہیں وہ کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم مثبت سوچ کے اوپر بات اگر کرتے ہیں کہ ہم منفی سوچ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، تو منفی سوچ کو سوائے روحانی زندگی اختیار کیے، کیونکہ روحانیت میں وہ نسبت موجود ہے جو کہ مثبت تقویت دیتی ہے انسان کو۔ کوئی کاؤنسلنگ، کوئی موٹیویشنل لیکچر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ایموشنز ہائی کر سکتا ہے، لیکن مستقل آپ کو اس لیول پہ مینٹین نہیں رکھ سکتا کبھی بھی۔ وہ صرف وہ انرجی ہے جو آپ کی روح کی انرجی ہے، آپ کی ذات کی انرجی ہے، وہ تعلق جو باطن سے یا اس ذات کا اس ذات کے ساتھ تعلق ہے، صرف وہ انرجی آپ کو ہر وقت پرووائڈ کر سکتا ہے جس انرجی کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے کسی بھی انسان کے لیے روحانی زندگی کی ابتدا کرنا اور روحانی زندگی گزارنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک آسان زندگی جیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں کر سکیں۔